اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر کراچی کے ایک گوشے میں اتنا فقید المثال اجتماع، یہ آپ کی بیداری، جمعیت علماء اسلام کے نصب العین کے ساتھ گہری وابستگی اور پاکستان کی ترقی کے لیے پرعزم ہونے کی دلیل ہے۔ میرے محترم دوستو، امت مسلمہ کئی دہائیوں سے عالمی بربریت اور ظلم کا شکار ہے۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، ان کے بارود کی بارش امت مسلمہ پہ ہو رہی ہے۔ اپنی طاقت انہوں نے افغانستان میں آزمائی، اپنی طاقت انہوں نے عراق میں آزمائی، لیبیا میں آزمائی، اور فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں پر جو بیتی، ساری دنیا اس منظر کو دیکھتی رہی، اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ امت مسلمہ بھی تماشائی بن کر رہی، ان کا ضمیر سویا رہا، وہ اس احساس سے محروم نظر آئے کہ ہمارے بھائیوں پہ صہیونیوں کے ہاتھوں کیا بیت رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ تمام ایمان والوں کہ آپس کے بھائی چارے، آپس کی دوستی اور باہم مہربان ہونے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ جسم کی کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہو تو ساری رات جاگے گزرتی ہے، بخار کی حالت میں گزرتی ہے۔ آج میں اپنی امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹولیے، کیا اپنے مسلمان بھائی پر جب ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے آپ کو کچھ بھی تکلیف کا احساس ہوا؟
ذرا سوچنا پڑے گا. جمعیت علماء اسلام ایک آواز ہے. جمعیت علماء اسلام ایک نظریہ ہے. جمعیت علماء اسلام ایک تاریخ ہے. اور جس جماعت کی پشت پر 200 سال کی جہاد کی تاریخ ہو، فرنگی کے خلاف جہاد کی تاریخ ہو، آزادی کے لیے قربانیوں کی تاریخ ہو، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جمعیت سے ٹکراؤ گے، جمعیت سے ٹکراؤ گے. لیکن جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے کہ ایک اسلامی بلاک وجود میں آنا چاہیے. ایک مشترکہ سیاسی حکمت عملی، مشترک اقتصادی نظام، مشترک دفاعی معاہدہ، یہ امت کو ایک جسم بنا سکتی ہے. اور جب کوئی اچھا کام ہوا، اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا، ہم نے حکمرانوں سے اختلاف کو بھلا دیا اور اس اقدام کی حمایت کی. اس کو مزید آگے بڑھانے کی تمنا کرتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اب بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، قبلہ اول تک محدود نہیں ہے. یہ مسئلہ اب صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے. یہ عرب دنیا سے آگے بڑھتے ہوئے ایران تک پہنچ گیا ہے. اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو صرف ایران کا معاملہ ہے، ایران جانے اور اس کا مسئلہ جانے، تو میں اپنے حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے عوام کو بھی اس حوالے سے بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کو اسرائیل سر کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہے. ذرا سمجھو اس بات کو. بین الاقوامی قوتیں کس منافقت کے ساتھ، کس ناجائز حربوں کے ساتھ امت مسلمہ کا خاتمہ چاہتی ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. حرمین الشریفین ان کے نشانے پر ہے. اور اسی لیے میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپس کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے. اب امت کے وحدت کا وقت آ گیا ہے. اپنی دفاع ایک کرو، اپنا اقتصاد ایک کرو، اپنی سیاست ایک کرو، ہم آہنگی پیدا کرو. کوئی تمہارا دفاع نہیں کرے گا. آئیں ایک دفاعی قوت بن کر ہم اسلامی دنیا کو ایک مضبوط بلاک بنائیں اور اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کے مفادات کا دفاع کریں. میرے محترم دوستو، لیکن کون کرے؟ پاکستان کے یہ حکمران کس کس بات کو روؤں؟ اب پختانہ بھائی وہ پڑتوک دسوڑے سوڑے راوڑ چہارہ سوڑا دکھا نمات والا راضی